اور اہل سنت والجماعت بلکہ تمام مسلمانوں کے نزدیک تمام انبیاء محترم، مکرم، مشرف، ان کا احترام سب پر واجب ہے۔ ایمان لانے کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے، اور ایمان سے نکلنے کے لیے کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیا دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا، ان سے محبت کرنا، عظمت و احترام کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ انبیاء میں سب سے اونچا مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پھر صحابہ کرام کا انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ ہے، صحبت یافتہ ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ اور آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بات میں نقل کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے قلوب پر نظر ڈالی، لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، تو دل کے دل اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھے لگے۔ ان کا انتخاب اللہ نے حضور کے صحابہ کرام کے لیے کیا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے حضور کا خادم بنا دیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا تربیت یافتہ کے لیے منتخب کیا۔ تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو صحابی ہے یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے، کوئی اپنی طرف سے صحابی نہیں بن سکتا۔ آج کل کا مسلمان کہتا ہے اگر میں اس دور میں ہوتا، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے کسی نے ذکر کیا کہ کہا کہ اگر ہم بھی اس دور میں ہوتے تو ہم بھی صحابی ہوتے۔ تو حضرت نے فرمایا اس دور میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تم شکر کرو اللہ نے تمہیں تمہارے گھر میں، تمہارے ماں کے گود میں تمہیں کلمہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ تو تمام انبیاء کے بعد اگر مقام ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مقام ہے، اور صحابہ میں سارے مرتبے میں ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ مرتبے میں بہت عالی شان ہے، جیسے خلفائے راشدین جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت، میرا طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے، اور خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا طریقہ بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کے اوپر، پہاڑ جھومنے لگ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں مبارک مارا، فرمایا پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر صدیق ہے یا پھر نبی ہے یا جو ہے شہید ہے۔ تو اس پہاڑ کے اوپر حضور کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے۔ ہاں، ایک واقعہ مجھے یاد آیا، انوار الصدیق کے اندر لکھا ہے، عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کا حکم دیا، کشتی بناؤ۔ وہ کشتی جب بناتے تھے تو رات کو کام نہیں کرتے، تو رات کو جتنی بنائی ہوتی تھی اس کو دیمک لگ جاتا تھا، دیمک اس کو صفایا کر دیتی تھی، اور پھر بناتے، پھر یہ معاملہ کئی دن یہ معاملہ ایسا چلا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، مولا تو نے کشتی کا کہا، میں نے کشتی بنانا شروع کی، لیکن اس کو دیمک لگ جاتی ہے، مولا دیمک اس کو ختم کر دیتی ہے، مولا اس کا علاج تو بتا، علاج کیا ہے؟ فرمایا میرے بندوں میں، پیارے بندوں کے نام اس پر لکھو،
میرے بندوں میں پیارے بندوں کے نام اس میں لکھو، تو انشاءاللہ آئندہ پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ پیارے بندوں کے نام کیا ہے جو میں کشتی پر لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر عمر عثمان لکھو۔ ابو بکر عمر عثمان جب لکھا، یہ چاروں نام لکھے، وہ کشتی اگلے دن محفوظ تھی، دیمک نہیں لگا تھا۔ تو سب سے اونچا مقام مخلوق میں انبیاء کا ہے، انبیاء کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام کا ہے، صحابہ کرام میں پھر اونچا مقام ان چاروں کا ہے، پھر ان چاروں میں اونچا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابو دردہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، ابو دردہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ابو بکر سے آگے چل رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا، ابو بکر سے آگے مت چلو، یہ دنیا میں اور آخرت میں تجھ سے بہتر ہے، یہ دنیا اور آخرت میں تجھ سے بہتر ہے۔ انبیاء کے بعد دنیا میں کسی پر سورج طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر عمر کو سب سے افضل سمجھتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور ابو بکر عمر سے بغض رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، مومن کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑا اونچا، بہت اونچا، سب سے پہلے اسلام لانے والے مسلمان مومن کلمہ پڑھنے والے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں لوگوں سے، حضرت بتائیے تو صحیح، مجمع سے پوچھتے ہیں بہادر کون ہے، سب سے بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ سب سے بہادر ہیں۔ حضرت نے فرمایا آپ نے ٹھیک کہا، میں سب سے بہادر، میرے مقابلے میں جو بھی آیا میں نے اس سے بدلہ ضرور لیا ہے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی بہادر ہے تو وہ بتاؤ، مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی بہادر ہے تو وہ بتاؤ۔ کہا حضرت آپ ہی بتا دیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، انوار الصدیق کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے بڑھ کر جو بہادر ہے اور تمام مسلمانوں میں جو بہادر ہے وہ کون ہے؟ وہ حضور کا تابع دار وفادار جانثار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا، تو اس خیمے کی حفاظت کون کرے گا؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، اس خیمے کی حفاظت ہمارے علاوہ کوئی بھی آگے، ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی اس خیمے کے قریب نہیں جا رہا تھا، اس کی حفاظت کے لیے صرف صدیق اکبر نے حفاظت کی، صرف صدیق اکبر نے حفاظت کی، اور جو بھی کافر اس کے قریب آتا یہ پلک جھپک کے اس کی طرف دوڑ جاتے۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی وفائے۔ فرمایا میں بتاؤں نا کہ مکے میں جب حضور کو گھسیٹا جاتا تھا، جب آوازیں کستے تھے، جب مارا جاتا تھا، ساتھ دینے والا کون تھا؟ صرف ابو بکر تھا اور کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ ایک مقام پر ہوتا کیا ہے، 39 لوگ مسلمان ہیں، اس وقت تو کلمہ پڑھنا، کلمے کا اظہار کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ آج تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں،
مسلمان ممالک ملک میں رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اسلامی ملک میں مسلمان ملک میں مسلمانوں کے حقوق نہیں ہے، اقلیتوں کے حقوق ہے، لیکن مسلمانوں کے حقوق نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ہمیں کلمہ ماں کی پیٹ میں ملا ہے، اس وقت کلمے کا اظہار، یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں بڑا مشکل ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا، آپ نے اظہار نہیں کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم چلتے ہیں مکے میں، سارے ساتھیوں کو لے کر گئے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چلے گئے، اور سب سے پہلے اسلام میں جس نے خطبہ دیا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ جیسے بیت اللہ میں انہوں نے خطبہ دیا، لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، اور مسلمانوں نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ کر کے اور باہر نکال دیا، سارے ابو بکر پر لگ گئے، کوئی ہاتھوں سے مار رہا ہے، کوئی پاؤں سے مار رہا ہے، کوئی ان کو کھینچ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ توحید بیان کر رہے تھے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ وہ امر بالمعروف کر رہے تھے، نہی عن المنکر کر رہے تھے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ کہ حضور کی پرچار کر رہے تھے، یہ جرم تھا۔ بے ہوش ہو گئے، گھر لے کر آ گئے، شام کو ان کو ہوش آئی، زبان پر سب سے پہلا جو نام آیا، فرمایا حضور کیسے ہیں؟ مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ جو قریب لوگ تھے انہوں نے کہا جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے اس کو تو پھر یاد کر رہا ہے، سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اماں کو کہا، ان کی اماں کو کہا کہ اس کو کھانا کھلا دینا، اس کو کھانا کھلا دینا۔ یہ اماں سے کہتے ہیں، اماں سے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے حضور کا بتائے، حضور کیسے ہیں؟ اماں کہتی کھانا، کہا ماں کھانا بعد میں، پہلے حضور کا پتہ چلے حضور ٹھیک ہے کہ نہیں، خیریت سے ہے کہ نہیں، پہلے یہ معلوم ہو، باقی باتیں بعد میں۔ اماں کہتی مجھے کیا پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کس حال میں ہے، مجھے تو علم نہیں ہے۔ کہا جاؤ ام جمیل کے پاس۔ ام جمیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام جمیل یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے، فرمایا عمر فاروق کی بہن کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے، کس حال میں ہے، ان کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کیا ہوا ہے، بعد میں کیا میں تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ ان کی ماں ام جمیل کے پاس گئی، ام جمیل سے جب ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے، انہوں نے کہا کون حضور؟ میں نہ حضور کو جانتی ہوں، نہ میں عمر فاروق کو، نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں، میں ان دونوں کو نہیں جانتی۔ کیونکہ اسلام کو بچا رہے، اپنے اسلام کو بچانا تھا۔ مسلمان اس وقت کیا تھے؟ کمزور تھے، کم تھے، اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ آرام سے تبلیغ کرنی ہے، سب کچھ آرام سے کرنا ہے، اور اپنے اسلام کو، ایمان کو بچا رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا پیارا ملک دیا ہے اور پھر بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے۔ جب پابندی لگ جاتی ہے، جس طرح کورونا میں لگی تھی، اس وقت جو ہے لوگ دعائیں کر رہے تھے، مسجدیں بند ہو گئی، مسجدیں بند ہو گئی۔ ام جمیل حضور کی کیا ہے، وفادار بھی ہے، تابعدار بھی ہے، خدمت گزار بھی ہے، لیکن کیا کہہ رہی ہے؟ کہتے ہو سکتا ہے کوئی پروپیگنڈا ہو۔ کہا میں حضور کو بھی نہیں جانتی، ابو بکر کو بھی نہیں جانتی۔ کہا آپ ایسے کر لیں کہ آ جائیں، ابو بکر کو آپ دیکھ لیں، اس بندے کو دیکھ لیں جس بندے نے مجھے بھیجا ہے۔ جب اس کی حالت دیکھی ابو بکر کی، تو ابو بکر نے پوچھا حضور کیسے ہے؟ حضور، ام جمیل حضور کیسے؟ کہا اس کی طرف اشارہ کیا، ماں کی طرف اشارہ کیا، کہا اس کو تم چھوڑ دو، تم یہ بتاؤ حضور کیسے، اس کی فکر نہ کرو، یہ بتاؤ حضور کیسے، دین ایسے ہم تک پہنچتا ہے۔
دین ایسے ہم تک پہنچا ہے. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے, ارقم کے گھر میں ہے. کس کے گھر میں ہے؟ ارقم کے گھر میں ہے. کہا کہ جب تک میں حضور کی اماں جب تک میں حضور کی زیارت نہ کر لوں میں کچھ کھاؤں گا نہیں. اگر تو مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو مجھے لے جا حضور کے پاس, مجھے حضور کے پاس لے جا, تب میں جو ہے کچھ کھاؤں گا پیوں گا. اگر حضور کی زیارت نہیں کروں گا, اپنے پیارے کی زیارت نہیں کروں گا تو میں کچھ کھاؤں, اس سے پہلے میں نے کچھ کھانا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں خواتین نے ارقم کے گھر لے کر گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حالت دیکھی, دونوں پیارے دونوں سے گلے ملے اور رونے لگ گئے. سارے صحابہ کرام رو رہے ہیں. یہ ہے صدیق کی وفائیں, جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق کے مال نے دیا. صحابہ فرماتے ہیں حضور صدیق کا مال ایسے خرچ کرتے جیسے اپنا مال, اور حضور فرماتے ہیں میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ خود قیامت کے دن دے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ کے حاکم ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا تھا. ابو موسیٰ اشعری بڑے صحابی ہیں. ایک تابعی ان کے پاس گیا, ان کے پیچھے جمعہ پڑا, ایک نہیں دو نہیں کئی جمعے پڑے. ہر جمعے میں وہ حاکم ابو موسیٰ اشعری کیا کر رہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خطبے میں جو ہے پہلے حمد و ثنا کر رہا ہے, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھ رہا ہے, اس کے بعد حضرت عمر کے لیے دعا کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ عمر کے لیے دعا کر رہا ہے. وہ جس کو حاکم بنایا ہے اپنے امیر المؤمنین کے لیے, اپنے بادشاہ کے لیے, وقت کے حکمران کے لیے کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے. کبھی آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہاں امام اور خطیب نے کبھی اپنے ملک کے بادشاہ کے لیے دعا کی ہو؟ وہ دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ ان کے ہاتھ مضبوط رکھ, ان کے فیصلے مضبوط رکھ, ان کو دین سے مت پھیرانا, ان کی مدد کرنا, ان کی تائید کرنا, ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھ. یہ دعائیں ہو رہی ہیں کیونکہ حکمران جب ایسے ہوں گے تو ان کے لیے عوام بھی دعا کرے گی, امام بھی دعا کرے گا. جب امت کے خیر خواہ ہوں گے, عوام کی خیر خواہ ہوگی تو ہر بندہ دعا کرے گا. لیکن وہ جو تابعی ہے اس نے اشکال کیا. اشکال کیا کیا؟ اشکال یہ کیا کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہیں, حضور کا نام لیتے ہیں, ابو بکر کو چھوڑ کر عمر کا نام لیتے ہیں. میں نے 3 جمعے 4 جمعے آپ کے پاس پڑھے, آپ اسی ترتیب سے کر رہے ہیں. ابو بکر کا نام پہلے ہونا چاہیے کیونکہ ابو بکر کی فضیلت بڑھیا ہے. یہ عمر بھی تسلیم کرتا ہے, یہ عمر بھی تسلیم کرتا ہے. حاکم نے کوئی جواب نہیں دیا, حاکم نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے خط لکھا عمر فاروق کو, ایک بندہ میرے اوپر اعتراض کر رہا ہے. عمر نے فرمایا اس بندے کو میری طرف بھیج دو. ہو سکتا ہے 5 منٹ اوپر چلے جائے تو 5 منٹ کے لیے میں پہلے معذرت کر رہا ہوں کیونکہ حضور کے پیاروں کی بات چل رہی ہے. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو 5 منٹ خیر ہے, ہم پتہ نہیں کہاں یہ منٹ لگا لیتے ہیں, لیکن یہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا, اس کا بڑا اجر ملے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ تابعی گئے, پوچھا آپ کا ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ کیا ماجرا چل رہا ہے؟ کہا حضرت کوئی ماجرا نہیں, کوئی معاملہ نہیں, بس یہ ہے کہ میں انہیں کہتا ہوں آپ ابو بکر کا نام نہیں لیتے, عمر کا نام لے لیتے ہو. میں نے انہیں کہا کہ ابو بکر تو عمر کے نزدیک بھی بڑا افضل ہے, عمر کے نزدیک بھی ان کا بہت مقام ہے. حضرت عمر فاروق رو پڑے اور عمر فاروق کیا فرماتے تھے ابو بکر کے بارے میں؟ کاش میں ابو بکر کے جسم کا بال ہوتا, کاش میں ابو بکر کے جسم کا بال ہوتا.
یہ ان کے دل میں ان کی عظمت، ان کی محبت ہے۔ جب عمر فاروق نے یہ معاملہ سنا تو وہ رو پڑے، فرمایا ابو بکر کا مقام بہت اونچا ہے، میرے اور میرے گھر والے کے سارے اعمال، میرے اور میرے گھر والے کے سارے اعمال ابو بکر کے ایک دن اور رات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمر فاروق فرما رہے ہیں۔ فرمایا بتاؤں نا وہ دن کون سا تھا، بتاؤں نا وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اس دن بہت سے لوگ مسلمان مرتد ہو چکے، کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے پر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو میں ابو بکر کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت تھوڑی نرمی کا معاملہ کرے، تھوڑی نرمی کا معاملہ کریں۔ تو ابو بکر نے مجھے کہا کہ تو وہی عمر بن خطاب ہے جو جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا، جس سے لوگ کانپتے تھے، آج اسلام میں تو بزدل ہو گیا ہے، جو حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا، مجھے وہ رسی نہیں دے گا، میں اس سے بھی لڑوں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے، وہی ختم ہو چکی، اگر دین میں کوئی کمی کرے ابو بکر خاموش ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہم نے حضرت کے ماتحت کئی جنگیں لڑی، فرمایا کہ اس وقت اگر ابو بکر ثابت قدم نہ رہتے اسلام بکھر جاتا، یہ ابو بکر ہی کی وجہ سے ہم اکٹھے رہے، اللہ نے اسلام کو عزت دی۔ فرمایا وہ رات کون سی ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے؟ فرمایا وہ ہجرت کی رات ہے کہ سارا خاندان صدیق اکبر کا حضور کی خدمت میں لگا ہوا ہے، صرف ابو بکر ہی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ، آپ کی بیٹی حضرت اسماء تیار کر رہی ہے سامان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ۔ مختصر قصہ کر رہا ہوں، صدیق کبھی ادھر بھاگ رہے، کبھی ادھر بھاگ رہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ پوچھا حضور نے آپ ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ انوار صدیق میں لکھا ہے حضور جب نے پوچھا کہ آپ ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو، فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ نہ ہو کوئی کالا آگے سے کوئی کالا پیچھے سے حملہ آپ پر کر لے، جب ڈر لگتا ہے تو ادھر ادھر میں بھاگتا ہوں تاکہ آپ محفوظ مدینے میں پہنچ جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انگلیوں کی بل چل رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں کیا ہو گئی ہیں؟ انگلیاں زخمی ہو گئی ہیں، آپ کی انگلیاں کیا ہو گئی ہیں؟ زخمی ہو گئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھے پر اٹھایا۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خادم مقرر کیے، ایک نوری ہے ایک بشر ہے، نوری ہے بشر ہے، بشر ہے سیدنا صدیق اکبر، نوری ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے آپ کو لے کے جانے کے لیے، براق لے کر آئے، براق پر آپ کو سوار کیا، ایک مقام آتا ہے، کہا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، چلا گیا تو جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن تابعداری وفاداری دیکھے کس کی؟ وفائے دیکھی صدیق اکبر کی، سواری نہیں وہ کی بلکہ خود کیا بنے؟ سواری بنے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے لیے میں سواری ہوں، آپ بیٹھے، چل کے گئے غار تک اور غار کے قریب اتایا، فرمایا یا رسول اللہ آپ پہلے اندر مت جائیے، ہو سکتا ہے کالا پیلا نیلا سانپ بچھو وغیرہ آپ کو ڈس دے، آپ کو تکلیف پہنچا دے، مجھے پہنچ گئے خیر ہے، آپ کا تابعدار ہوں، وفادار ہوں، مجھے پہنچ گئے خیر۔ آپ اندر گئے، صفائی کی، یہ ہے اللہ نے وہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنمیوں کو ایک بدبو آئے گی، جہنمیوں کو ایک بدبو آئے گی اور وہ بدبو کی وجہ سے ان کا عذاب مزید بڑھ جائے گا۔ تو جہنم والے پوچھیں گے اللہ سے، اے اللہ یہ کیا ماجرا، یہ کیا سلسلہ ہے؟
یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو جہنم کے دروغے کہیں گے یہ جو بدبو ہے یہ ابو بکر اور عمر سے بغض رکھنے والوں کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ شیطان نے ہاتھ کھڑے کیے، بلند کیے، اللہ وہ سزا مجھے مت دینا جو ابو بکر اور عمر کے بغض والوں کو تو دیتا ہے۔ آخری حدیث سنا کے بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی محبت ہمارے دلوں میں بھی بٹھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، جبرائیل میری امت سے بھی حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میری امت سے بھی حساب ہوگا کہ نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، ہر ایک سے ہوگا سوائے آپ کے امت میں ابو بکر۔ فرمایا ابو بکر سے کہا جائے گا کہ ابو بکر جنت میں جاؤ۔ ابو بکر فرمائیں گے میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے ساتھ اپنے محبت کرنے والوں کو بھی داخل نہ کر دوں۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا۔